مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ معزز و مکرم حضرات سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان مبارک جیسا عظیم المرتبت مہینہ عطا فرمایا۔ گزشتہ رمضان مبارک میں ہمارے بہت سارے بھائی دوست احباب اس دنیا کے اندر موجود تھے، اور اب اس سال وہ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ ماہ نصیب ہوا، اور اس ماہ کا یہ آخری جمعہ، الوداع جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا۔ یہ ماشاءاللہ رمضان مبارک کے اعتبار سے آخری عشرہ چل رہا ہے، جو بہت ہی بابرکت اور متبرک عشرہ ہوتا ہے، مانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کو 3 عشروں پر 10 دنوں پر تقسیم کیا ہے۔ اس کے اخیر عشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا عشرہ بتایا ہے کہ اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لاکھوں کروڑوں اربوں بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جود و سخا دیگر مہینوں، دیگر دنوں، دیگر ایام کے مقابلے میں اس ماہ میں خصوصی طور پر ان اخیر کے 10 دنوں میں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اخیر عشرہ ہمیں عنایت فرمایا۔ آج آپ حضرات سے بہت ہی اہم ترین موضوع زکوٰۃ پر مختصر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام دنیا کا قائم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان، ہر اسلام لانے والے سے جو سب سے پہلے وعدہ لیا ہے، ان میں ایک اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اموال میں، آپ کے اموال میں، ہماری مال و دولت میں غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا حصہ رکھا ہے۔ اس حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ طریقے پر تقسیم کیا ہے۔ ایک فرض جو ہمارے اوپر فرض ہے، جس کا دینا لازمی ہے، اگر آپ نہیں دیں گے گناہ گار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ ایک واجب، کچھ خرچ کی اخراجات خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، وہ واجب کا درجہ رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صدقات ہیں، اور نفلی طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں، کچھ اس میں ایسا ہے کہ آپ خرچ کریں گے تو اجر و ثواب پائیں گے، اور نہیں خرچ کریں گے تو اجر و ثواب نہیں پائیں گے۔ تو اس میں جو فرض ہے وہ زکوٰۃ کا دینا فرض ہے۔ جو مال ہمارے پاس موجود ہے، سونا، چاندی اور کیش، جو ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، بینک اکاؤنٹ کے اندر موجود ہیں، یا وہ پلاٹ زمین جو ہم نے خرید و فروخت کے لیے خریدا ہے، ان تمام کو ہم اگر جوڑتے ہیں اور اس کی قیمت تقریباً 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ جس کے پاس 40,000 روپے کے آس پاس موجود ہیں، سونے کی ایک آدھ چیز، 1-2 چیز چاندی کی 10-20 ہزار روپے، تو اگر وہ تینوں کو جوڑے گا اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اگر ان تینوں کو ملا کر 40,000 روپے کے آس پاس بھی بن رہے ہیں تو زکوٰۃ فرض ہے۔ 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرض فرمائی ہے، اس کا دینا ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اموال میں یہ حصہ رکھا ہے۔ آج پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر بہت سارے لوگ، میں کہوں کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں۔
میں آپ کو بتاتا چلوں، الحمدللہ بہت سارے لوگ، اکثر لوگ مسلمان یہ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، یہ چھوڑنی نہیں چاہیے۔ کہا تو یہ بھی نہیں جا سکتا کہ 100% لوگ نمازی ہیں یا 50% لوگ یہ نمازی ہوں، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن نماز پڑھنے والوں کی تعداد بمقابل زکوٰۃ دینے والے ایک بڑی تعداد ہے الحمدللہ، لیکن زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد گھٹ کر بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو صحیح طور پر جوڑ کر پورا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جس طریقے پر نماز فرض ہے، جس طریقے پر روزہ فرض ہے، اسی طریقے پر زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر یہ فرض نہیں ہوا، بلکہ اس سے قبل جو امتیں آئی ہیں، اس سے پہلے جو اقوام آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی زکوٰۃ فرض کی ہے۔ قرآن کریم ہمیں دیگر انبیاء کرام کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ ان لوگوں پر زکوٰۃ فرض تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ایک نظام، اسلامی نظام قائم ہوا۔ بھائی آگے جو جگہ خالی ہے وہ پر کر لیں، آگے آ جائیں بھائی، آگے آ جائیں، آگے جگہوں کو پر کر لیں تاکہ پیچھے سے بھی آپ لوگ آسانی سے بیٹھ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا، اس کا ایک نظام قائم کیا، اور حضرات صحابہ کرام زکوٰۃ وصول کرنے جایا کرتے تھے، زکوٰۃ لیا کرتے تھے، اس کو وصول کر کے جمع کر کے جو اسلامی امور ہوتے، غریب یتیم لوگ ہوتے، ان تک وہ زکوٰۃ کے پیسے اور مال پہنچایا جایا کرتا تھا۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، حضرت ثعلبہ ابن حاتب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی دعا فرما دے میں مال و دولت والا بن جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ مال و دولت والا ہونا یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے، اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے کے بن جاتے اور یہ میرے ساتھ چلا کرتے، میں اتنا مال و دولت والا اور اتنا امیر بن جاتا، لیکن میں نے اس کی خواہش اور تمنا نہیں کی۔ وہ چلے گئے اور دوبارہ پھر آئے، ایک دو دن بعد یا کچھ دن بعد آ کر کہا، اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا فرما دیں میں مال و دولت والا بن جاؤں، میں جس کا جو حق ہے وہ پورا ادا کیا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، اس کی بکریوں میں، اس کے جانوروں میں اضافہ ہونے لگا، اتنا اضافہ ہوا کہ مدینے کی جو جگہ تھی وہ اسے کم پڑ گئی، اور حضرت ثعلبہ ابن حاتب نے جگہ باہر خرید لی، مدینے کے کچھ دور باہر پر رہنے لگے۔ پھر وہاں اور زیادہ اضافہ ہوا تو اور کچھ دور جگہ خرید لی۔ اس کے بعد حضرت ثعلبہ 2 وقت کی نماز ظہر اور عصر پڑھنے آیا کرتے، باقی نمازیں وہیں ادا کر لیا کرتے، لیکن مال اور بڑھا، بکریاں اور بڑھ گئی، تو پھر اور بڑی جگہ اور دور خرید لی۔ پھر وہ 1 ہفتے میں 1 بار جمعے کے دن آیا کرتے، اس کے بعد مال اور بڑھ گیا تو انہوں نے بہت دور جگہ خرید لی جو بہت کشادہ تھی، پھر وہ جمعے کو بھی نہیں آیا کرتے، جمعہ بھی ادھر ہی ادا کر لیا کرتے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بھائی زکوٰۃ وصول کیا کرو، زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، اور ایک سلیمی شخص تھا کہ اس سے بھی زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ یہ 2 لوگ حضرت ثعلبہ کے پاس پہنچے اور کہا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے آپ کے مال پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ ثعلبہ کہنے لگے بھائی یہ تو جزیہ ہو گیا، ایک طریقے کا ٹیکس ہو گیا جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، یہ تو مناسب بات نہیں ہے، لیکن چلو تم چلے جاؤ، دوبارہ آنا۔ وہ لوگ سلیمی کے پاس گئے، ان سے کہا کہ زکوٰۃ دو، تو انہوں نے جو ان کے جانوروں میں بہت زیادہ مضبوط اور بہت موٹے فربا قسم کے تھے وہ زکوٰۃ نکال کر ان سائلین زکوٰۃ کو دی۔
انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ ہم درمیانی زکوٰۃ وصول کریں. کہا نہیں، میری خواہش ہے کہ آپ اچھے جانور لے جائیں. وہ ان کو لے کر واپس آئے ثعلبہ کے پاس. کہا بھائی بتاؤ زکوٰۃ ادا کرو. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ٹیکس ہے. زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا، بس اسے جزیہ اور ٹیکس بتا دیا. وہ لوگ واپس آئے. اللہ کے نبی نے انہیں دیکھتے ہی افسوس کا اظہار کیا. ہائے افسوس، ثعلبہ پر افسوس. ان لوگوں سے معلوم کیے بغیر ہی یہ بات ارشاد فرمائی. پھر انہوں نے پوری تفصیل بتائی کہ اللہ کے نبی ہم ثعلبہ کے پاس گئے تھے، لیکن انہوں نے تو اسے ٹیکس اور جزیہ بتا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت برہمی کا اظہار کیا. ایک آدمی تھا جو ثعلبہ کا رشتہ دار تھا، وہ ساری چیزوں کو سن رہا تھا. وہ فوراً ثعلبہ کے پاس پہنچا اور کہا بھائی ایسا ایسا معاملہ تیرے بارے میں بن گیا. وہ فوراً ڈرا گھبرایا اللہ کے نبی کے یہاں حاضر ہوا. کہا کہ اللہ کے نبی میری زکوٰۃ وصول کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا. کہا آپ کی زکوٰۃ اب قبول وصول نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ صحابی حضرت ابوبکر کے پاس اپنی زکوٰۃ لے کر آئے. انکار کر دیا کہ اللہ کے نبی نے جو زکوٰۃ وصول نہیں کی میں بھی نہیں کر سکتا. حضرت عمر فاروق کے دور میں آئے. کہا جو زکوٰۃ اللہ کے نبی نے نہیں لی، ابوبکر نے نہیں لی، میں بھی نہیں لے سکتا. حضرت علی کے دور میں آئے. کہا زکوٰۃ لے لو. کہا نہیں، جو اللہ کے نبی نے نہیں لی، خلیفہ اول نے نہیں لی، خلیفہ ثانی نے نہیں لی، خلیفہ ثالث میں کیسے لے سکتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئے. کہا زکوٰۃ آپ کی نہیں وصول کی جائے گی. جس زکوٰۃ کو اللہ کے نبی نے انکار کر دیا تھا میں بھی اس زکوٰۃ کو نہیں لوں گا. اور اسی دور میں ان کا انتقال ہو گیا. اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنا اہمیت والا رکن ہے. اس کو جوڑ کر اور اس کو دینا کتنا لازمی اور ضروری ہے. جن لوگوں نے رمضان مبارک کے اندر فرض کا ثواب 70 فرائض میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس لیے رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو آپ حضرات اپنے حساب کو جوڑ کر ضرور زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے. آدمی کو لگتا ہے کہ 5,000 8,000 10,000 15,000 زکوٰۃ بن گئی اور اب یہ جا رہے ہیں. لیکن آپ زکوٰۃ دینے والوں سے کبھی معلوم کر کے دیکھنا کہ ہر سال ان کا مال، ان کی زکوٰۃ بڑھ جاتی ہے. اگر زکوٰۃ دینے سے مال گھٹا کرتا تو آئندہ سال ان کا مال گھٹ جایا کرتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. کچھ صحابہ کرام بھی چاہتے تھے کہ انہیں نرمی دی جائے، لیکن زکوٰۃ کے انکار پر ابوبکر صدیق نے تلوار تان لی. کہا جو زکوٰۃ کا منکر ہے میں اس کے خلاف جہاد کروں گا اور اسے زکوٰۃ دینے پر مجبور کروں گا. تو آپ حضرات اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنا اہم ترین فریضہ ہے. حضرات سامعین کرام، ابھی وقت باقی ہے. آپ حضرات گھر جا کر حساب جوڑ کر جہاں آپ مناسب سمجھے زکوٰۃ ادا کر دیے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان یہ ہے کہ عیدگاہ میں جو ہماری عیدگاہ ہے